کے سامنے حاضر ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کا مختار ہے. حج پر سب سے زیادہ کنٹرول کرنے کی چیز غصہ ہے. غصہ کیونکہ آج بھی حرام ہے, لیکن اس وقت جب آپ عبودیت کا نمونہ, عاجزی کی تصویر بنے, اپنی زندگی کی واحد اور سب سے بڑی عبادت کے لیے حاضر ہیں, آپ کو تمام نافرمانیوں سے پرہیز لازم ہے. لہذا غصے پر مکمل کنٹرول کیجیے. بہت سے مواقع پر مختلف چیزوں پر, معلم پر, ڈرائیور پر, ساتھی پر آپ کو غصہ آتا ہے, آپ کو یہ سب برداشت کرنا ہے. حج کے سامان میں سب سے ضروری چیز احرام کی بیلٹ ہے. یہ آپ کو جدہ ایئرپورٹ پر ہر دکان میں مل جائے گی, یہاں سے آپ کو لے کر جانا ضروری نہیں ہے. یہ آپ کے احرام کو مکمل طور پر باندھے رہتی ہے. چونکہ آپ احرام کے تہمت کے عادی نہیں ہیں, آپ کو اسے بار بار سنبھالنا پڑتا ہے. اس کے لیے بیلٹ آپ کو اس فکر سے آزاد کرتی ہے. اس میں کئی جیبیں ہوتی ہیں جس میں آپ کے پیسے, گرین کارڈ, ٹکٹ وغیرہ پورے طور پر محفوظ رہتے ہیں. احرام ہمیشہ 2 رکھیے تاکہ وہاں دھول, مٹی اور مشقت میں ایک گندا ہو جائے تو دوسرا موجود ہو. اپنے ہمراہ جانے والے کمزور ساتھی, بیوی, ماں باپ یا بیٹے بیٹی کو دوران طواف اپنے سامنے رکھیں اور اس کے کاندھے پکڑے رہیں تاکہ اسے آپ کا اور آپ کو اس کا سہارا رہے. دوران طواف کعبے سے بہت قریب جانے کی کوشش نہ کریں. یہ حج کے ارکان میں شامل نہیں ہے کہ آپ اسے ہاتھ ضرور لگائیں. آپ کی زندگی پروردگار کی امانت ہے, اس کی حفاظت بے حد ضروری ہے. کعبے کے بالکل قریب مضبوط اور جوشیلے لوگوں کا ہجوم دھکم پین ہوتا ہے جس سے آپ گر سکتے ہیں اور پھر اٹھنا بہت مشکل ہے. چونکہ آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو روک نہیں سکتے. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کمزور ساتھی ہے تو طواف پہلی منزل پر کیا جائے جہاں رش کم ہوتا ہے. رات کو کافی دیر سے کریں. یہ یاد رکھیں کہ آپ وہاں سونے یا رات بھر سونے یا آرام کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں. اگر آپ کو رات کو طواف کرنا ہوتا ہے تو آپ ضرور کیجیے. مختصر یہ کہ اپنی اور دوسروں کی زندگی کا خطرہ مول نہ لیں. مینا روانگی سے قبل کے لیے کوشش کریں کہ پیدل جائیں. مینا کی روانگی 8 ذی الحج کو ہے. یہ جگہ حرم سے صرف 4 میل دور ہے اور ہزاروں لوگ پیدل جا رہے ہوں گے. ان کے درمیان آپ کو تکان کا احساس بھی نہیں ہوگا. یہ بے حد ضروری ہے کہ اپنے معلم سے اپنے خیمے کا نمبر ضرور معلوم کر لیں, اس لیے کہ وہاں لاکھوں خیمے لگے ہوں گے جس میں آپ کو اپنے خیمے کا صحیح پتہ معلوم ہونا بے حد دشوار ہے. بسوں کے لیے آپ کو گھنٹوں انتظار کرنے پڑے گا. رش کی وجہ سے بس انتہائی سست رفتار ہوگی. بسوں کا دھواں ہمہ وقت آپ کو پریشان کرے گا. اس لیے پیدل میں کوئی قباحت نہیں ہے. وہاں جاتے وقت کم سے کم سامان ہمراہ لے جائیں. وہاں کھانے پینے کے سامان کی فراوانی ہے. کم سامان اگلے 5 دن آپ کے لیے باعث سکون ہوگا. مینا سے 9 ذی الحج کو آپ کو عرفات جانا ہے اور پھر مزدلفہ جانا ہے. اپنا باقی ماندہ سامان بھی خیموں میں چھوڑ جائیے. صرف ایک چادر یا وہیں سے خریدا ہوا سستا سا بستر آپ کی شب بسری کے لیے کافی ہوگا. گھر سے سلیپنگ بیگ ہمراہ لے کے نہ جائیں. یہ آپ کے لیے باعث آرام نہیں بلکہ باعث تکلیف ہوگا. میدان عرفات میں حاضری کا نام حج ہے. جو شخص اس مقررہ تاریخ کو میدان عرفات میں حاضر نہیں ہے اس کا حج نہیں ہوا. یہ جگہ مینا سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے. یہاں آپ کا قیام 5-6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے. کوشش کیجیے کہ یہ تمام وقت عبادت میں گزرے. فلاں پہاڑی پر جانا ہے, فلاں مسجد, فلاں جگہ ہے, وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے. حج کا دن عبادت کا دن ہے, پکنک کا نہیں. تمام دن عبادت, دعائیں, نوافل, تسبیح, یاد الہی. آپ کا تمام سفر صرف اس دن کے لیے اور اس مقام کے لیے تھا. مانگیے جتنا مانگنا ہے, بندگی کیجیے جتنی ممکن ہے. رب دو جہاں کو یقین دلائیے کہ میں صرف تیری اور تیری رضا اور بندگی اور اطاعت کے لیے یہاں آیا ہوں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. شام کو آپ کو یہاں سے مزدلفہ جانا ہے جہاں کوئی خیمہ, کوئی بستر, کوئی آرام کی چیز نہیں ہے. چٹیل میدان پر اونچی نیچی پتھریلی زمین آج آپ کا بستر ہے. یہاں آپ کو مغرب اور عشاء اور اول وقت میں فجر کی نماز ادا کرنی ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ کی یہاں سے روانگی ہے. آج کی شب کی نوافل آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گی. صبح ہوتے ہی مینا روانگی ہے. الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا.
اپنے ساتھیوں سے تقبل من اللہ کہیے، اپنی بندگی پر ناز کیجیے اور مینا واپس چلے جائیے. یہاں 3 دن کا مزید قیام ہے. اس دوران میں آپ کو کعبۃ اللہ جا کر طواف کرنے ہیں جو طواف اضافی کہلاتا ہے. دوسرے دن ذی الحج کے دن آپ پر بقرعید کی نماز ضروری نہیں ہے. قربانی کیجیے اور قربانی کے بعد بال اتروائیے. یہاں آپ کا حج مکمل ہوا. بال کٹوانے میں سوچ بچار نہ کیجیے کہ میں کیسا لگوں گا، دفتر جاؤں گا تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. یہ حکم خداوندی ہے اور قرآن میں صاف صاف لکھا ہے. قربانی کے لیے اپنے معلم پر بھروسہ کیجیے اور خود قربانی کرنے جانے سے پرہیز کیجیے. وہاں ہزاروں لوگ اور لاکھوں جانور ہوں گے جہاں آپ کو ماں سوا پریشانی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کا کوئی مخصوص حکم نہیں ہے. آپ کا یہ عمل خاصا تھکا دینے والا اور آرام کرنے والا ہے. آرام کیجیے، نہائیے دھوئیے اور جمرات شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے چلے جائیے. جمرات ایک ایسا مقام ہے جہاں پر جب حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا بیٹے کی قربانی کا تو شیطان نے آ کر ان کو بہکایا تو انہوں نے اسے کنکریاں ماری. یہ جمرۃ الاولیٰ کا مقام تھا. اس کنکری مارنے کے عمل کو سنت ابراہیمی کے طور پر آج تک دہرایا جاتا ہے. اس کے بعد وہ ان کی بیوی کے پاس گیا اور اس نے ان کو بھڑکایا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں تمہارے میاں. انہوں نے بھی اس کو کنکریاں ماری. وہ جمرات ثانی ہے جہاں پر حضرت اسماعیل کی والدہ نے بی حاجرہ نے شیطان کو کنکریاں ماری اور تیسرے مقام پر اس نے حضرت اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس جگہ انہوں نے اس کو کنکریاں ماری. یہ جمرۃ الثانی کہلاتا ہے. یہاں اس تمام تر گفتگو میں سب سے اہم بات یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس پر ضرور عمل کیجیے. آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے. کنکریاں مارنا سنت ابراہیمی ہے، لیکن یہاں آپ کو اپنی زندگی کی حفاظت بے حد ضروری ہے. یہاں سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں اور ہر سال کئی 100 حجاج اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگ اس پتھر کی دیوار کو شیطان سمجھتے ہیں جس کی طرف صرف پتھر پھینکنا ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ آج ہم اسے جان سے مار دیں گے. اس سے قریب سے قریب تر ہونے کے لیے بے چین رہتے ہیں. اس کو نہ صرف کنکریاں بلکہ چپلیں بھی اتار کر مارتے ہیں. یقین کیجیے آپ وہاں پر ہم نے لوگوں کو شیطان کو گالیاں دیتے بھی سنا ہے. 7 کنکریوں کو بجائے 70 کنکریاں مارنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. یہاں میں نے خود کو اپنے قدموں کے نیچے انسانی جسموں کو محسوس کیا ہے جس کو سوچ کر آج بھی کانپ اٹھتا ہوں. خدا را عقل سے کام لیجیے اور وہاں دوسروں کو بھی سمجھائیے کہ اس جانب بہت دور سے کنکریاں پھینک دینے سے بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہو جاتی ہے. کوشش کیجیے کہ وہاں شام کو جائیے. دوپہر میں بے حد رش اور قیامت کا سماں ہوتا ہے. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور بخیر و عافیت گھروں کو واپس لائے. آمین ثم آمین. یقین کیجیے اس موقع کے مناظر سوچ کر آج بھی جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کے لیے رب پروردگار رب عالم کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب پر اپنی حفظ و امان رکھے. آمین ثم آمین. شکریہ.